ایک مرتبہ اور سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مومنہ خاتون بنت وزیر حسن کی روح کو ایصال ثواب۔ آغاز مجلس سورۃ الحمد سے کیا جاتا ہے، اور سورہ فاتحہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ سب سورہ الحمد کی تلاوت کریں، اور پھر آپ کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سورہ الحمد اور سورہ توحید قل هو اللہ احد کم از کم 3 مرتبہ، جس کے لیے روایات کہتی ہے کہ جس نے 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کی گویا اس نے مکمل قرآن مجید کی تلاوت کر لی۔ تو ایک فاتحہ کا مطلب ہے کہ پورے قرآن مجید کا ثواب مرحوم تک ارسال کرنا۔ تو میں نے اس لیے یہ بیان کیا کہ اسے ذمہ داری سمجھتے ہوئے جس طرح پڑھنے کا طریقہ ہے اسی طرح ہمیں پڑھنا چاہیے۔ صلوات پڑھنے محمد وآل۔ اور پھر اب میں کہہ دیتا ہوں تو پھر بعد میں باتیں ہوتی، مولانا اس پہ کیا کہہ رہے تھے۔ اب یہ جو سسٹم ہے اس نے دور کے لوگوں کو پاس کر دیا، اور جو آپ ہمارے پاس تھے ان کو ہم سے دور کر دیا۔ تو اب یہ سمجھیے آپ کہ میمنہ میسرہ تو باقی ہے، قلب لشکر غائب کر دیا، تو اب بتاؤ کیسے بات بنے گی۔ صلوات پڑھنے محمد وآل۔ تو بہرحال جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ توجہ سے آپ جڑے رہیں گے۔ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے رشتہ یہ ہے کہ وہ مومنہ ماں ہے، اور کچھ کا رشتہ ان سے پھوپھی کا ہے، کچھ کا بہنوں کا ہے۔ تو جو بیٹھے ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ رشتہ ہے، اب نہ جانے کیا کیا رشتے ہوں، مگر ایک جملے میں یہ کہہ دیا جائے کہ وہ مرحومہ ایک عورت ہے۔ تو کسی رشتے پر بات نہ کرتے ہوئے میں عورت اور خواتین پر باتیں کر لیتا ہوں۔ اللہ نے اپنی شریعت میں بہت سے مقام ایسے ہیں کہ جہاں جانے سے عورتوں کو روک دیا کہ آپ وہاں نہ جائیں، بہت سے کاموں سے روک دیا کہ آپ ان کاموں کو انجام نہ دیں۔ اس کا نتیجہ ہم نے یہ نکال لیا کہ اسلام نے عورت کو وہ عزت و احترام اور وہ مرتبہ نہیں دیا جو مرد کو دیا ہے۔ تو یہ نکالا ہوا ہمارا نتیجہ ہے کہ عورت گھر کی 4 دیواری میں ایک قیدی پرندہ بنا کے اسلام نے رکھا ہے۔ چونکہ وہ باتیں جو بیان ہونی تھیں وہ بھی نہیں ہوئیں، اور جو حکمتوں کے سبب جہاں سے عورتوں کو روکا گیا تھا ان باتوں کو اس طرح سے بیان کیا گیا کہ گویا یہ درجہ حرام تک ہیں، تو ان کو ایک مجبور بنا دیا گیا۔ اب دیکھیے بڑے تعجب کی بات ہے کہ وہ بات جو ہمارے درمیان اتنی مشہور ہے کہ ہماری قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے عدد کے اعتبار سے، اور وہ یہ کہ جب ہمارے زمانے کا امام آئے گا تو ظاہر ہے جب امام آئے گا تو امام کی مدد کرنے والے بھی آئیں گے، تو ان مدد کرنے والوں میں بس مرد ہی مرد ہوں گے یا عورتیں بھی ہوں گی؟
تو ہم لاشنا ہیں. ہمیں نہیں بتایا گیا کہ امام کی نصرت کرنے والوں میں اسی تعداد میں 313 کی تعداد میں صرف مرد نہیں ہوں گے، بلکہ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی امام کی نصرت کے لیے اٹھائی جائیں گی. اچھا، اگر یقین نہ آئے تو وہ روایت اٹھا لیتے ہیں کہ دعائے عہد کے لیے امام نے فرمایا کہ جس نے 40 دن مسلسل دعائے عہد کو پڑھا، جس میں زمانے کے امام سے عہد و پیمان ایک مومن کرتا ہے، جب امام ظہور فرمائیں گے تو وہ یہ پڑھنے والا، دعا کا پڑھنے والا امام کے ساتھ ان کے ناصروں میں ہوگا، اور اگر اسے موت آ گئی تو امام اسے قبر سے اٹھا لے گا تاکہ وہ امام کی نصرت کرے. تو اس میں جو لفظ آیا من قرأ، جس نے تلاوت کی، جس نے اس دعا کو پڑھا، اس من میں مرد ہی مرد ہیں یا عورتیں بھی ہیں؟ اگر عورت پڑھنے لگے تو اس من سے عورت باہر ہے یا اندر ہے؟ تو عورتیں تو عقل بھی کہتی ہے، روایت بھی کہتی ہے کہ عورتیں بھی اس تعداد میں ہوں گی. اور 313 کی تعداد سے بھی زیادہ تعداد لکھی گئی، یہ بھی اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ مشہور ہو گئی ہے. 313 2900 اس سے بھی زیادہ تعداد لکھی گئی ہیں، مگر جتنی بھی تعداد اور عدد معین ہوئے سب میں عورتوں کا تذکرہ ہوا کہ وہ بھی امام کے ساتھ امام کی نصرت کے لیے اٹھائی جائیں گے. جہاں جہاں آپ دیکھتے ہیں وہ ایک الگ پہلو ہے کہ جہاں سے روک دیا گیا. مثلا عورتوں کے لیے کہا گیا کہ جنازوں میں شرکت نہ کریں. تب یہ ان کی کمزوری کا سبب ہے یا کوئی حکمت ہے؟ بھی حکمت ہے نا. قرآن مجید کی تلاوت اگر کوئی انسان نہ کرے تو اسے مومن کہا جائے؟ روایت کہتی ہے مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ دن میں کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کرتا ہو. اب جن کو ایمان بچانا تھا انہوں نے ایک تشریح اور کر دی کہ صاحب ویسے قرآن مجید نہ پڑھتے ہوں تو نماز تو پڑھتا ہے مومن، اور نماز میں سورہ الحمد پڑھتا ہے، سورہ قل پڑھتا ہے، تو 50 آیتیں اس طرح سے ہو جاتی ہیں. مگر کیا امام کا یہی مقصد تھا کہ نماز میں پڑھتا ہو ویسے قرآن سے نہ پڑھتا ہو؟ تو کم از کم 50 آیتیں قرآن مجید کی پڑھتا ہوں تو یہ مومن کی علامت ہے. مگر عورتوں سے کہا گیا جب تم تلاوت کرو تو بآواز بلند قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا. تو اب یہ حکمتیں ہیں کہ روکا گیا. کلام اللہ کا، کتاب اللہ کی، آیت اللہ کی ہیں، اور اللہ کہتا ہے خبردار اپنی آواز نامحرموں کو مت سنانا. تو جو اللہ اپنے کلام پہ راضی نہ ہو کہ تم نامحرموں کو اپنی آوازیں سناؤ، تو کیا سبب ہے کہ بلا وجہ لاؤڈ اسپیکر لگا کے تم غیر مردوں کو اپنی آوازیں سناؤ؟ حکمتیں ہیں. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ عورت پر ظلم ہے، نہیں، جو عورت کا دائرہ ہے اس دائرے میں رکھا. غروب آفتاب کے بعد قبرستان سے عورتوں کو منع کر دیا گیا تم نہ جانا. تو حکمتیں ہیں. عیادت مریض کی مردوں کو کرنی چاہیے یا عورتوں کو کرنی چاہیے؟ رسول اسلام نے کچھ وصیتیں کیں، وہ وصیتیں آج بھی کتابوں میں موجود ہیں. جو اپنے وصی امیر المومنین کو وصیتیں آپ نے کی ہیں، درجہ حرام تک کی بات نہیں ہے، مگر اس میں دائرہ بتایا عورتوں کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اس میں آپ نے کہا کہ عورتوں کو مریض کی عیادت کے لیے نہیں جانا چاہیے. سبب کیا ہے مجھ سے مت معلوم کرنا، گاؤں کے بزرگ ہی سبب بتائیں گے. یہ کہتے ہیں جس مریض کی عیادت کے لیے عورتیں پہنچ جائیں وہ نہیں بچتا. میں کیا سبب بتاؤں، بزرگ ہی بتاتے ہیں نا. منطقی وجہ ہے اس کی، اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہ دل سے کمزور ہوتی ہیں. وہ نہ جانے کس حالت میں ہو یہ حالت کو دیکھ کے رونے لگتی ہیں. مردوں کو جانا چاہیے، مردوں کو، تاکہ وہ تقویت دے، مریض کو کمزور نہ کرے.
یہ اوسان سے جاتی ہیں، مریض اپنی جان سے چلا جاتا ہے، یہ نہ جان۔ تو اب یہ حکمتیں ہیں نا، مگر مرد نہیں جاتے، عورتوں کو بھیج دیتے ہیں، تو پھر پتہ چلا وہ مردوں کو بعد میں پھر جانا ہی پڑتا ہے۔ تو اب یہ باتیں جو بیان ہوئی، اس سے ایسا لگتا بھی عورتوں کو روک دیا گیا، ہر جگہ سے عورتوں کو روک دیا گیا، نہیں، ان کا ایک دائرہ معین کیا گیا ہے، ان کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا اچھا نہیں۔ میدان میں آ کے جہاد عورتیں نہ کریں، ایک صلوات اور پڑھنے باز مطلب میدان میں آ کر عورتیں جہاد نہ کریں۔ تو کیا اس کا مطلب قرآن کی تلاوت سے عورتوں کا مطلب نہیں ہے کہ اگر آواز بلند کرنے کو منع کر دیا گیا، قبرستان جانے سے ان کا کوئی ہدف نہیں ہے کہ ان کو قبرستان سے روک دیا گیا یا وہ نہیں جا سکتی، تو ایسا تو نہیں ہے، ایک قید لگا دی گئی ہے۔ اسی طرح سے جہاد کی ایک قید لگا دی گئی ہے۔ اب آپ نے سن تو لیا کہ عورتیں اٹھائی جائیں گی جب امام آئیں گے، کریں گی کیا؟ نصرت۔ تو امام کی نصرت کیسے ہوگی؟ عورتوں سے تو منع کیا، تم تلوار نہیں چلا سکتی، تو نصرت کریں گی کیسے؟ جہاد حرام ہے، تو سارے جہاد حرام نہیں ہے، جہاد بالسیف حرام ہے، عورت پر تلوار کا چلانا حرام ہے، زبان کا چلانا حرام نہیں ہے۔ زبان تو چلا سکتی ہے، قلم تو چلا سکتی ہے، قلم کے ذریعے جہاد کرے، زبان کے ذریعے جہاد کرے، تلوار کے ذریعے جہاد نہ کرے۔ یعنی اب آپ محسوس کرنا اس جملے کو، جہاد سے روکا ہے، مگر اسلام کی لڑائیوں میں میدانوں میں عورتیں نظر آئیں، یہ میدانوں میں کیا کر رہی ہیں؟ تلوار سے روک دیا گیا، جہاد سے روک دیا گیا، مگر میدانوں میں موجود ہیں، تو میدانوں میں کر کیا رہی ہیں؟ اور ایسا نہیں کہ رسول اللہ کے بعد لے گئے لوگ میدانوں میں، خود رسول لے گئے میدان میں اپنے ساتھ۔ جب جنگ احد ہوئی تو اس میں عورتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ عورتیں موجود ہیں، خود بنت رسول موجود ہے جو آپ کے زخموں پر مرہم لگا رہی ہیں۔ اس میں گھر کے علاوہ بھی ایک خاتون موجود ہے جس کا نام ہے نصیبہ، یہ موجود ہے۔ جب لشکر اسلام رسول کو چھوڑ کر بھاگا تو کون رہ گیا جو نصرت کر رہا تھا امام کی؟ بس ایک رہ گیا، کون؟ ابو طالب کا بیٹا، جو رسول اللہ کی نصرت کر رہے تھے۔ ایک صحابی کا ذکر اور تاریخ نے کیا، ابو دجانہ، یہ بھی لڑ رہے تھے، یہ بھی چھوڑ کر رسول کو نہیں بھاگے۔ اس نصیبہ کا بیٹا جب میدان سے جا رہا تھا تو نصیبہ اس کے سامنے آ گئی اور اس نے آ کر کہا کہ پہلے مجھے قتل کر، پھر محمد کو چھوڑ کے میدان سے بھاگنا۔ کیوں لے کر گئے عورتوں کو میدانوں میں؟ پہلے میری لاش سے گزر، اس کے بعد جانا رسول کو چھوڑ کر۔ اے نصیبہ، جب تم موجود ہو، سبھی بھاگ رہے ہیں، تو اسے بھی بھاگ جانے دو۔ نصیبہ جانتی ہے کہ میدان چھوڑ نہیں سکتا اس وقت تک بھی کوئی مجاہد جب تک کہیں نہ کہیں ماں کی خیانت شامل نہ ہو۔ اور مورخ لکھے گا مورخ، تو میں لکھوانا یہ چاہ رہی ہوں، یہ جو میدان سے جا رہا، مجھے نہیں پتا رکا یا نہیں رکا، جب تاریخ نے عدد معین کیے کہ نہیں رکا تو امیر المومنین رکے رہے، ابو دجانہ رکے رہے، یہ تب بھی نہیں رکا، مگر تاریخ میں نصیبہ نے لکھوایا اس کا میدان سے بھاگ جانا میری خیانت کا سبب نہیں ہے۔ ماں کی کہیں نہ کہیں خیانت ہوتی ہے، وجہ میں نہیں ہوں، وجہ کہیں اور تلاش کرنا۔ اس کا مطلب جو میدانوں سے بھاگ جائے کہیں نہ کہیں ماں کی خیانت شامل ہوتی ہے۔ کل جو ظالموں کے مقابلے پر جنگیں ہوا کرتی تھی اس میں میدان کے چھوڑنے کا مطلب کچھ اور تھا، آج جو ظالموں کے مقابلے میں جنگیں ہوتی ہیں آج میدان کے چھوڑنے کا مقصد کچھ اور ہے، مطلب بدل رہا ہے۔ کل بھاگتا ہوا انسان کہلاتا تھا، میدان چھوڑ دیا، آج اپنی حکومت میں خاموش بیٹھا ہوا کہلاتا ہے، میدان چھوڑ بیٹھا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟
اب میری زبان پہ بھی پہرے لگے ہوئے ہیں، زمانے کا تقاضا ہے، ہر بات کھل کے نہیں ہو سکتی ہے، لیکن یہ زمانہ لفظوں پہ پابندی لگا سکتا ہے۔ خطابت، بلاغت، فصاحت امیر المومنین کی میراث ہے، معنی پہنچانا ہمارا کام ہے۔ آج میدان کا چھوڑ دینا یعنی اپنے ملک میں خاموشی سے بیٹھ جانا، یہ جان بوجھ کر میں نے بات کہی۔ جاؤ پڑھنا، جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ماؤں کے کردار پڑھنا، ان کی ماؤں کے شجرے پڑھنا۔ پڑھنا تمہارا کام ہے، شجرے پڑھنا۔ آپ کو معلوم ہوگا مسلمان بھی نہیں ہیں، مسلمان بھی نہیں ہے۔ اب نہیں سفر ہو پا رہا ہے آپ سے تو میں کیا کروں؟ تو نصیبہ نے لکھوایا کہ میری خیانت کا سبب اس کا میدان چھوڑ کے جانا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ نصیبہ نے تیر اور کمان اٹھائے اور ظالموں کی طرف، کافروں کی طرف نصیبہ نے تیر چلانا شروع کر دیا۔ اسلام اجازت دیتا ہے؟ نہیں، اسلام جنگ کی اجازت نہیں دیتا، تلوار چلانے کی اجازت نہیں دیتا۔ نصیبہ نے حفاظت رسالت کے سبب کمان اٹھا کر تیر چلانا شروع کیے تو اللہ کے نبی نے کہا نصیبہ جنگ نہ کرو۔ مگر اب یہ کیا جنگ ہے؟ اب تو تنہا رہ گئے نا رسول، اب یہ جنگ نہیں ہے، رسالت کا دفاع ہو رہا ہے۔ اب تو تنہا رہ گئے، مگر پھر بھی کہتے رہے نصیبہ جنگ نہ کرو، نصیبہ جنگ نہ کرو، نصیبہ کمان رکھ دو، نصیبہ تیر نہ چلاؤ۔ رسول جانتے تھے کل مورخ قلم اٹھائے گا اور لکھے گا، نصیبہ کو روک رہے تھے، نصیبہ نافرمانی کر رہی تھی، اس لیے رسول اللہ نے کہا نصیبہ مرحبا مرحبا، تم نے ہماری حفاظت کی، آج تمہارا مرتبہ فلاں سے افضل ہے، فلاں سے افضل ہے، فلاں سے افضل ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا نے نام چھپا لیے، میں نے نہیں چھپائے، مورخ نے نام چھپائے۔ مورخ نے لکھا رسول نے کہا فلاں سے افضل ہو، فلاں سے افضل ہو، فلاں سے افضل ہو، مگر اتنا ضرور کہوں گا بھاگنے والی عورتیں نہ تھیں، احد کی پہاڑی پہ بھاگنے والے مرد تھے۔ کم از کم آج رسول اللہ نے بتا دیا آج اس نصیبہ عورت کا مقابلہ یہ بھاگنے والے مرد نہ کر سکے، تو سمجھ میں آ گیا نا بعض عورتیں اسلام میں ایسی ہیں جن کا مقابلہ مرد نہیں کر سکتے، تم عورتوں کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے، امیر المومنین کا مقابلہ کیا کرو؟ صلوات پڑھیں محمد و تو اب نہیں پڑھی گئی یہ باتیں، نہیں پڑھی گئیں، چھپا لی گئیں، تو اب کیا کیا جائے؟ ہونا تو چاہیے تھا کہ بیان ہوتی۔ تو عورت کا ایک دائرہ رسول اللہ نے اور شریعت نے اور اسلام نے مخصوص کیا، اپنی اپنی ذمہ داری ہے۔ عورت کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جنگ نہ کرے، لیکن اپنی آغوش میں ایسے مردوں کو پالے کہ جو اس لائق ہو جائیں کہ میدانوں میں اسلام کی حمایت میں تلوار چلا سکیں۔ یہ عورت ہے اسلام میں۔ اور اب بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، جو عظمت اسلام میں عورت کی دیکھی گئی وہ کسی مرد کی بھی نہ دیکھی گئی۔ جو عظمت، جو مرتبہ، جو مقام، یعنی کوئی دنیا میں ایسی میزان نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ اسلام میں عورت کی عظمت کیا ہے۔ یہ راز چھپا کا چھپا رہ گیا کہ اس کی عظمت کیا ہے۔ اس عہدے کا ذکر بھی اللہ نے نہیں کیا جو عہدہ عورتوں کو دے رکھا ہے، چھپا لی۔ راز ہے راز، میں دلیل دے دیتا ہوں۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ اگر ذہنوں میں ہو اور ذہنوں میں مجلس رہتی نہیں، رہ جائے تو پھر مجلس ہی کیا ہے، ضرورت ہی کیا پڑے دوبارہ سننے کی۔ شریعت میں جو مستحب، مباح، مکروہ، حرام، واجب، حلال، یہ سب چیزیں آپ پڑھتے ہیں، کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ سیرت معصوم سے، قرآن سے یا سیرت معصوم سے۔ جو نبی کر دے وہ سنت ہے یا نہیں؟ سنت ہے۔
تو اب مسلمانوں کی ساری کتابیں اٹھاؤ، جس کتاب میں بنت رسول کی فضیلتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کتاب نے لکھا کہ آپ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جب کبھی آپ آیا کرتی تھیں تو آپ کے بابا یعنی رسول اللہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے؟ تو جس کام کو رسول نے کیا وہ سنت ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہے، رسول اللہ نے یہ کام کیا۔ تو اگر اس لیے کیا کہ بیٹی ہے تو جب کبھی آپ کی بیٹی آپ کے سامنے آئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ ہوتا کوئی باپ؟ نہیں ہوتا۔ اس لیے کیا کہ عورت ہے تو مجلس ہو رہی ہے، جیسی کوئی عورت سامنے نظر آئے سارا مجمع کھڑا ہو جائے۔ وہ کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہ سنت ہے رسول اللہ کی۔ تو اب فقہ کی کتابیں اٹھا لو، چاروں اماموں کی کتابیں اٹھاؤ اور ان کی فقہ میں دیکھو، کیا کسی عورت کے احترام میں کھڑا ہو جانا سنت ہے؟ کہتے خبردار غیر عورت کو سلام بھی مت کرنا۔ کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہو، نامحرم عورت کو سلام بھی مت کرنا۔ یہ تو کتابیں کہتی ہیں علم فقہ کی، اور رسول اللہ اگر اس وجہ سے کھڑے ہو رہے ہیں کہ عورت ہے تو سب کو کھڑا ہو جانا چاہیے۔ تو آپ کھڑے ہوئے تو پھر راز کیا تھا؟ راز کیا تھا؟ نہ رسول اللہ نے ہم سے کہا کہ تم بھی اس طرح سے اپنی بیٹی کا احترام کرنا، یا گھر کی خواتین کا احترام کرنا، یا عورت کا احترام کرنا، مگر عقل تو کہتی ہے کہ جس کا احترام زمانے کا نبی کر رہا ہو، اس کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا عہدہ ہے کہ نبی پر بھی ضروری ہے کہ اس کے احترام میں کھڑا ہو جائے۔ وہی تو سبب ہے۔ بھئی ہمارے راشٹرپتی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ ہندوستان میں سب سے بڑا عہدہ کس کے پاس ہے؟ راشٹرپتی کے پاس۔ اب نہ جانتے ہو لوگ تو نہ جانتے ہو، پردھان منتری کو جانتے ہیں، انہوں نے پہچنوا رکھا اپنے کو تو جانتے ہیں، مگر عہدہ کس کا بڑا ہے؟ کیوں وکیل صاحب صحیح کہہ رہا ہوں؟ راشٹرپتی کا عہدہ بڑا ہے۔ کوئی عام انسان، ہماری بستی کا کوئی عام انسان، آس پاس کی بستی کا کوئی عام انسان پہنچے کسی ایسے مجمع میں جہاں راشٹرپتی بھی بیٹھا ہو، پردھان منتری آئے، اسٹیج کے مکھیہ منتری آئے، راشٹرپتی کسی کے لیے کھڑا نہ ہوا۔ کوئی عام انسان تھا کوٹ پینٹ میں، جیسے ہی وہ آیا راشٹرپتی اس کے لیے کھڑا ہو گیا۔ بھلے ہی نہ وہ بتائے کہ کون ہے، مگر عقل پریشان ہو جائے گی۔ کوئی اتنا بڑا انسان ہے کہ جس کے سبب ہمارے ہندوستان کی حکومت چل رہی ہے، جس کی وجہ سے اس راشٹرپتی نے اس کا احترام کیا ہے۔ بھئی یہی راز چھپا ہوا ہے، نہ اللہ نے بتایا نہ رسول نے بتایا، مگر کوئی نہ کوئی ایسا سبب ہے فاطمہ کے اندر کہ جس کی وجہ سے ساری نبوتیں باقی ہیں، یہ کائنات باقی ہے کہ آپ احترام میں کھڑے ہو جایا کر۔ صلوات پڑھیں محمد و تو جو مقام، جو فضیلت، جو عظمت عورت کی دیکھی گئی وہ کسی کی نہیں۔ قرآن نے جب کبھی بات کہی ہے تو والدین کے لیے کہی، نہ ماں کے لیے کہی کوئی بات، نہ باپ کے لیے کہی۔ باپ افضل ہے یا ماں افضل ہے؟ قرآن تو والدین کہتا رہا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جہاں بھی قرآن نے بات کہی والدین کے لیے، لا تقل لهما لہما، جہاں بھی کہی دونوں کے لیے بات کی۔ مگر ایک جگہ آ کر قرآن بھی کہتا ہے کہ تمہاری ماں کے بارے میں تو غور کرو، حملتہ امہ کرہا، غور تو کر اپنی ماں کے بارے میں کہ اس نے کس مشقت اور اذیتوں کے ساتھ تجھے اٹھائے رکھا۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور کتنی اذیتوں کے ساتھ تجھے پیدا کیا۔ اس کا مطلب قرآن نے اشارہ دیا ہر جگہ والدین والدین والدین، لیکن جب باپ اور ماں کا مقابلہ ہو جائے کہیں نہ کہیں اس ماں کی عصمت والا ہے۔ تو ماں ایک عورت ہی تو ہے، جو والدین میں بھی عورت کا درجہ کہیں نہ کہیں
بلند ہو گئے۔ دیکھیں واحد ہے کائنات میں نبی جو تمہیں نمازوں میں بھی آواز دے تو نماز توڑ کے لبیک کہو، نماز توڑ کے لبیک۔ ایک صحابی تھے، نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ نے آواز دی تو انہوں نے نماز کی سپیڈ تو بڑھا دی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سپیڈ تو بڑھا دی، رسول بلا رہے ہیں مگر کیا کروں، نماز پڑھ رہا ہوں۔ اچھا کیا اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ مبطلات نماز میں جو نمازوں کو باطل کر دیتی ہے چیز، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کلام کریں، کلام اردو میں بولنا شروع کر دیں، آپ کسی کو ڈانٹ دیں، بچے کو بھی بیٹھ جاؤ، بات نہ کرو، دھول نہ اڑاؤ۔ مسجد میں جب جاتے ہیں معلوم ہوا آپ نماز پڑھ لیں، دوسرا جانماز سے دھول اڑا رہا ہے اور آپ نے ڈانٹ دیا اسے بھی دھول مت اڑاؤ، تو نماز رہ جائے گی، ٹوٹ جائے گی، تو نماز تو باطل ہو جائے گی، تو دوبارہ سے پڑھ لینا مگر اسے تو ڈانٹ دو۔ تو شریعت کہتی خبردار نماز کا بلا وجہ توڑنا جائز نہیں ہے، نماز کا بلا وجہ، ہاں یہ نہیں کہ دوبارہ پڑھ لوں گا کیا ہوا، بلا وجہ توڑنا جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکیات نماز کے مسائل ہمیں جاننا پڑیں گے، ایسا نہیں کہ شک ہوا تو نماز توڑ دو دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔ واجب ہے ہمارے اوپر نماز نہ توڑیں، تو وہ کیا کریں نماز توڑیں؟ تو انہیں بس اتنا پتا تھا کہ نماز مت توڑو، بس انہیں اتنا پتا تھا نماز نہ توڑو، تو جیسے ہی رسول اللہ نے آواز دی تو انہوں نے نماز کی سپیڈ بڑھائی اور نماز ختم کر کے آ گئے، لبیک یا رسول اللہ، آپ بلا رہے تھے۔ تو فرمایا کہ آپ نے اس وقت آواز کیوں نہ دی؟ کہنے لگے نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ رہا۔ کیا وہ قرآن مجید کی آیتیں تم بھول گئے کہ جس میں قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی رسول آواز دے تو رسول کی آواز پر لبیک کہو؟ تو اب اتنا نہیں آیا ذہن میں، مگر ایک ہے کائنات میں رسول جس کی آواز پر آپ اپنی نماز کو توڑ سکتے ہو اور نماز کا توڑنا آپ کے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بشر ایسا نہیں جس کے لیے آپ نماز توڑ سکتے ہو۔ یہاں تک کہ تمہارا باپ بھی آواز دے رہا ہو تو خبردار نماز نہ توڑنا، لیکن خدا کہتا ہے اگر دوران نماز ماں کی آواز کانوں میں آ جائے تو نماز توڑ کے لبیک کہو۔ یہ ہے ماں، تو اس کا مطلب ماں کا مرتبہ نبی کے فوراً بعد عام انسانوں میں اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ ماں۔ اچھا بعض فقہا نے یہ کہا ہے کہ یہ مستحب نمازوں کے لیے حکم ہے، ہاں واجب نمازوں کے لیے نہیں ہے۔ تو جب بعض کا لفظ آ گیا تو اس کا مطلب اپنے اپنے مجتہد کی توضیح المسائل بھی تلاش کرو۔ اب یہ میں نے جان بوجھ کے کہا ہے کہ کرو، اس لیے کہ جب بات تلاش کی آئے گی تو پہلے یہ تو پوچھے گا خود انسان اپنے سے کہ میں تقلید کرتا کس کی ہوں، تو اس لیے میں نے بعض کہا، اتنا سجا ہوا گلدستہ نہیں رکھا ہے کہ صاحب کہیں سے بھی اٹھا کے پھول لے آؤ، نہیں تقلید بھی کرنی پڑے گی اور مجتہد کا فتویٰ بھی دیکھنا پڑے گا۔ نماز پڑھ رہے ہیں ماں کی آواز آ رہی ہے تو کیا کریں؟ نہ تقلید کرتے، نہ فتویٰ پتہ، نہیں پتہ تو پھر کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، تو گناہ بھی ہو سکتا ہے، ثواب میں بھی آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس جہل کو مٹاؤ، تو ذمہ داری ہے آج توضیح المسائل ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور جس سے کوئی زبان نہ آتی ہو اس سے کانوں کی زبان آتی ہے تو ریکارڈنگیں بھی مل جائیں گی، علماء کی آوازیں بھی مل جائیں گی۔ یہ ہے ماں، اور میں بیان بھی کر چکا ہوں اس میں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اور جب اللہ نے فیصلہ لے ہی لیا ہے تو گنجائش بچی نہیں ہے کہ ہم نافرمان ہو جائیں، ہمیں والدین کی اطاعت کرنی ہی پڑے گی۔ اور جہاں 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 دیکھو والدین کا مرتبہ بیان ہو رہا ہے وہاں خود سمجھ جانا کہ اس مرتبے میں ماں کا مرتبہ بلند ہے۔ جہاں جہاں والدین کا ذکر ہو کہیں نہ کہیں ماں کا مرتبہ بلند ہے۔ تو عورت کی وہ منزلت ہے کہ جس کے راز کھلے نہیں ہیں۔ ایک راز اور بیان کر دیتا ہوں،
لڑکے پر کب واجب ہے کہ وہ نماز پڑھے؟ جب وہ 15 سال کا ہو جائے، یعنی بالغ ہو جائے، جب وہ اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ تقریباً سال کے اعتبار سے 15 سال کا ہو جائے، بالغ ہو جائے۔ اب بالغ کب ہوتا ہے؟ یہ نوجوانوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ یہ بھی توضیح المسائل میں جا کے نشانیاں پڑھیں کہ کب ہوتا ہے، نہیں پتہ تو علماء سے پوچھیں۔ اسی فجر میں اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ واجب کی نیت سے نماز پڑھے۔ لیکن لڑکی کے لیے کب واجب ہے؟ جب سال و سن کے اعتبار سے وہ 9 برس کی ہو جائے۔ تو کیا سبب ہے کہ عورت کو اتنی جلدی اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے اور مرد کو اتنی دیر سے بلایا؟ میں ایک ہی جملہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ بلا رہا ہے نا، تو بس یہ سمجھو اللہ نے تمہیں اس لائق 9 برس کی عمر میں نہیں سمجھا کہ تم اس کی عبادت کرنے کے لیے آ جاؤ۔ جس سن و سال میں عورت کو سمجھ رہا ہے کہ یہ اس لائق ہے کہ ہماری عبادت کرنے کے لیے آ جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و اور ہمیں یوں بھی اطاعت کرنی پڑے گی کہ اب ایک حدیث ہے، وہ بڑی ڈرانے والی حدیث ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، لا یعجل عقوبتها، ثلاثۃ من الذنوب، گناہوں میں سے 3 گناہ ایسے ہیں کہ اس میں اللہ جلدی نہیں کرتا کہ عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ جلدی کیوں نہیں کرتا؟ اب اس کے بہت سے سبب ہیں کہ کیوں جلدی نہیں کرتا۔ ایک تو علماء نے یہ بیان کیا کہ اس لیے جلدی نہیں کرتا کہ وہ تم سے محبت بہت کرتا ہے، اور اگر اس نے عذاب میں مبتلا کر دیا تو پھر کر دیا۔ تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ کوئی کام تم ایسا کر بیٹھو کہ وہ تمہیں معاف کر دے، اور تم نہ کر سکو تو کم از کم تمہارا بیٹا تمہارے لیے سال ثواب کر دے۔ یعنی الی یوم الآخرہ کا لفظ ہے، کہاں تک چھوڑ دیتا ہے؟ قیامت تک، آخرت تک چھوڑ دیتا ہے۔ تو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ کہ اگر تم مر گئے تو تمہارا بیٹا ہی تمہارے لیے سال ثواب کر لے۔ بیٹا نہ کر سکا تو پوتا اس لائق ہو کہ پوتا تمہارے لیے سال ثواب کر لے۔ پوتا نہ کر سکا تو مومنین میں سے کوئی تو ہوگا جو تمہارے حق میں دعا کر لے۔ اس لیے اللہ جلدی نہیں کرتا۔ اب ایک واقعہ کتابوں نے لکھا ہے، کوئی صاحب تھے، معاشرے میں اتنے بدنام تھے گناہوں میں کہ جب مر گئے تو کمیٹی نے منع کر دیا کہ انہیں ہمارے قبرستان میں دفن مت کرنا، گناہوں کے سبب، اور کوئی سبب نہیں کہ یہ برے ہیں، ان کے یہ گناہ ہیں، انہیں ہمارے قبرستان میں دفن مت کرنا۔ اور یہاں تک تو بات صحیح تھی، مگر کمیٹی پہنچ گئی مولانا کے پاس بھی کہ آپ کو بھی نماز جنازہ پڑھانی نہیں ہے۔ کمیٹی بتا رہی ہے مولانا کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اور جب بات کرتے ہیں تو مثلا ہم سے کہتے ہیں مولانا کوئی مولانا بتا دیجئے۔ میں نے کہا کیا کرو گے؟ کہا وہ ہمیں کچھ تبلیغ کر دیں گے، کچھ شریعت کی باتیں بتا دیں گے۔ یعنی بلایا اس لیے تھا کہ وہ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور جب بلا لیا تو کمیٹی بتا رہی ہے مولانا تمہیں کیا کرنا ہے۔ ہوتا ایسا یا نہیں ہوتا؟ تو اب کتابوں نے واقعہ لکھا کہ کمیٹی نے جا کے کہا کہ مولانا تمہیں بھی نماز جنازہ نہیں پڑھانی ہے۔ انہوں نے بیچاروں نے نہیں پڑھائی، انہوں نے بھی نہیں پڑھائی، مومنین نے دفن بھی نہ ہونے دیا۔ تو اب جنازے کا ہوگا کیا؟ کوئی گھر میں تو رکھے گا نہیں۔ تو جو عزیز تھے ان کے، وہ پہاڑی پر لے کے جنازے کو پہنچ گئے، تو وہاں کوئی عابد تھا جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، لیکن وہ بھی پڑھا لکھا نہ تھا۔ یہ راز اس وقت کھلا کہ جب مولانا پریشان ہوئے کہ بھی ہوا کیا ہوا؟ تو جب بعد میں پہنچے مولانا، اور کہتے ہیں لکھنے والوں نے لکھا کہ انہوں نے خواب میں کچھ ایسا دیکھا کہ اس کا تو بڑا اچھا مرتبہ ہے اور وہ بخشا ہوا ہے۔ تو جب مولانا وہاں پہنچے
کہ بھئی کس نے نماز جنازہ پڑھائی، تو معلوم ہوا وہ ایک وہاں مل گیا تھا ہمیں جو اللہ کی عبادتیں کر رہا تھا، ہم نے اس سے پڑھوا لی ہے۔ جب ان سے جا کے پوچھا کہ آپ نے کیسی نماز جنازہ پڑھی، چونکہ مشہور تو یہ تھا کہ گناہگار ہے، لوگوں نے دفن کرنے سے انکار کر دیا، تو کہنے لگے دیکھیے مولانا کسی سے ذکر مت کرنا، ہمیں نہیں پتا کہ پڑھی کیسے جاتی ہے، نماز جنازہ کیسے پڑھی جاتی ہے۔ میں نے تو وہی سورہ الحمد، قل اللہ، انا اطعنا، جو بھی اپنی نمازوں میں پڑھتا تھا وہ میں نے پڑھ دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، انہوں نے لوگوں نے دفن کر دیا۔ اور اس کے بعد جب دفن کر کے یہ چلے گئے تو مجھے اس پر رحم بہت آیا، اور میں نے اللہ سے دعا کی ہے میرے پروردگار، ایک تو میں تیرا بندہ، اور جب سب نے منع کر دیا تو جیسی مجھ سے آتی تھی میں نے پڑھ دی، اب میں اس کے حق میں دعا کر رہا ہوں میرے معبود، اگر میری بارگاہ میں کوئی مہمان یہاں آ جائے، کچھ نہیں ہے میرے پاس مگر یہ میرا اونٹ کھڑا ہے، اگر کوئی مہمان آ گیا تو میں اس مہمان کی خاطر اپنا اونٹ بھی ذبح کر دوں گا، کل کیا ہوگا وہ دیکھا جائے گا، مگر میں اس کی پذیرائی کروں گا کہ اپنے اس اونٹ کو بھی ذبح کر دوں گا۔ اے میرے معبود، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جو اس کے حق میں دعا کر سکے، یہ مہمان تیری بارگاہ میں آیا ہے، تو اسے بخش دے۔ اچھا ہوا بھی یہی، خواب بھی وہی دیکھا تھا کہ میرا بندہ اتنا رحم کہ اپنا ایک اکلوتا سہارا اونٹ بھی ذبح کر دے گا، تو میں تو غنی ہوں، خزانے ہیں میرے پاس، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کو نہ بخشوں؟ تو بخشا گیا۔ تو کسی نے تو دعا کی، نہ عزیز نے دعا کی، نہ رشتہ دار نے دعا کی، نہ مومنین نے دعا کی، اس لیے اللہ چھوڑ دیتا۔ جناب عیسیٰ جا رہے تھے قبرستان سے، اپنی امت سے فرمایا بڑی تیزی سے گزرو کہ یہاں عذاب نازل ہو رہا ہے، لوگ دوڑے چلے گئے، جب واپس پلٹ کر آئے تو لوگ پھر دوڑنے لگے، تو جناب عیسیٰ نے کہا اب مت دوڑو، اب میں جان بوجھ کے دیکھیے بھاگنا نہیں کہہ رہا ہوں، دوڑنا کہہ رہا ہوں، اس کا ایک سبب ہے، ہماری زبان میں بھی بہت کچھ ہے، اردو زبان میں آپ یہ نہ سمجھیے، اب اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو حاجی ذوالفقار صاحب شاعری میں اس کا مطلب آپ کو سمجھا دیں گے۔ دوڑنا اسلام میں واجب ہے، بھاگنا اسلام میں حرام ہے۔ دوڑنے کے لیے اسلام کہتا دوڑو، صحیح کرو، دوڑو، مگر بھاگنے کو منع کرتا بھاگو مت، تو دوڑنے لگے، جب دوڑ رہے تھے جناب عیسیٰ نے کہا دوڑو مت، کہا آپ تو کہہ رہے تھے عذاب نازل ہو رہا ہے، کہا وہ رک گیا اب نہیں ہو رہا، تو اب کیا ہوا؟ کہ اتفاق سے اس کا بچہ مکتب میں گیا کسی عالم کے پاس، اور اس عالم نے اس کے بچے سے کہلوایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جس کا بچہ مجھے کہے کہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، میں اس پہ بھلا کب تک عذاب نازل کرتا رہوں؟ صلوات پڑھے محمد و تو ایک تو سبب یہ ہے کہ وہ عذاب جلدی نازل نہیں کرتا تاکہ تم بخشے جاؤ، دوسرا سبب یہ ہے کہ بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ جلدی تو وہ کرے جسے یہ ڈر ہو کہ میری حکومت سے نکل کے یہ دبئی پہنچ جائے گا اور وہاں کا بادشاہ مجھے اسے دے گا نہیں، تو ڈر لگتا ہے، جلدی پکڑو ہماری سرحدوں سے نکل نہ جائے، سرحدوں پہ پکڑ لو۔ اللہ کو کس بات کا ڈر ہے؟ جائے گا کہاں حکومت سے نکل کر؟ امام حسین سے معلوم کیا، کسی نے عجیب سوال تھا مگر میرے مولا نے جواب دیا، کہنے لگا مولا کیا یہ بھی ممکن ہے کہ میں جو چاہوں وہ کروں، گناہ بھی کروں اور اللہ مجھے عذاب میں مبتلا نہ کرے؟ فرمایا ہاں ہے اس کا بھی ایک راستہ، کیا ہے؟ کہ ایسی جگہ پہنچ جا جہاں اللہ کی حکومت نہ ہو، نکل جا، 6-7 راستے بتائے امام نے، مگر ان میں سے ایک یہ بھی تھا ایسی جگہ چلا جا جہاں خدا کی حکومت نہ، تو بھاگ کر جائے گا کہاں؟ اس لیے اللہ جلدی نہیں کرتا، پورا موقع دیتا ہے، سارے راستے فراہم کرتا ہے، استغفار کر تیری بخشش ہو جائے کسی طرح سے، اللہ جلدی نہیں کرتا، مگر فرمایا 3 گناہ ایسے ہیں کہ جس میں اللہ بہت جلدی کرتا ہے، عقاب دینے کے لیے، عذاب میں ڈالنے کے لیے اس انسان کو بہت جلدی کرتا ہے۔
اللہ کے نبی کون کون سے گناہ؟ فرمایا عقوق الوالدین، جس نے ماں باپ کو ستایا ہو، ماں باپ ناراض ہو گئے ہوں، پھر انتظار نہیں کرتا قیامت تک کا۔ والبغی علی الناس، جس نے لوگوں پر ظلم کیا ہو، ظالموں کو بھی نہیں چھوڑتا کہ آخرت کا انتظار کیا جائے۔ پھر فرمایا کفر الاحسان، احسان فراموش کو بھی اسی دنیا میں پکڑ لیتا ہے، آخرت کا انتظار نہیں کرتا۔ اچھا، اس لفظ کے علاوہ دوسرے بھی الفاظ آئے ہیں تیسرے مقام پر، وہاں آیا قطیعۃ الرحم، جو انسان قطع رحم کرتا ہے۔ کہیں آیا کفر الاحسان، کہیں آیا قطیعۃ الرحم۔ بات ظاہر ہے، دونوں ہے، کفر الاحسان عام ہے، قطیعۃ الرحم خاص ہے۔ جس ماں باپ نے تمہیں پالا، جن رشتہ داروں نے تم پر احسان کیا، تم انہی کو چھوڑ بیٹھو تو یہی کفر الاحسان بھی ہے۔ وہ عام ہے، یہ قطیعۃ الرحم آسان، یعنی بخشا نہیں جائے گا، موت کا انتظار نہیں ہے، مرنے سے پہلے دیکھے گا عذاب، بھوگ کے مرے گا، بھگت کے مرے گا۔ اب ایک مشکل اور ہے، اس کا بھی حل کر دوں، اور وہ یہ کہ مولانا ہم نے تو دیکھا بہت بڑا ظالم تھا اور بہت ہلکے میں نکل گیا، بہت بڑا ظالم تھا، کچھ نہیں ہوا۔ تو عدل پر شک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو یہ ضروری تھی بات، عدل پر شک ہوگا۔ میں آج آپ کو ایک ایسا پیمانہ دے رہا ہوں، موت کی ہچکی تک بھی اللہ کی عدالت پر کبھی شک نہ ہوگا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ یہ پیغمبر ہیں اللہ کے، بار بار سنا موسیٰ 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 موسیٰ، تو ایسا لگتا کوئی معمولی سا نبی ہوگا، یہ بہت بڑا نبی ہے اللہ کا جناب موسیٰ۔ آواز آئی رسول، اس لیے کہ رسول نبیوں سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ اب ان کی عظمت کے لیے میں ایک سوال اور کر لیتا ہوں، ہماری اس بستی پھندیڑی سادات میں کتنی آبادی ہوگی؟ 7-8 ہزار یا زیادہ ہو سکتی ہے، میں نے کوئی شمار تو نہیں کیے، مگر 10 ہزار کے اندر ہی ہے۔ اور میں آپ سے پوچھوں کہ یہ بتائیے ہماری بستی پھندیڑی سادات میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ کہ مولانا قیامت آ جائے گی، یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا، چونکہ اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ ہم سے افضل ہے تو پھر جھگڑے ہی ختم ہو جائیں سارے۔ ساری لڑائی ہی اس بات کی ہے کہ میں مانتا کب ہوں کہ یہ مجھ سے افضل ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ایک میزان دی ہے اسلام نے، ایک میزان دی، اور رسول اللہ نے وہ میزان دی ہے۔ تم جاننا چاہتے ہو کون ہے افضل؟ اپنی بستی میں بھی پہچان جاؤ گے سب سے افضل انسان کون ہے۔ رسول اللہ نے کہا تم میں سب سے افضل انسان وہ ہے من علم القرآن، من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا بھی ہے اور تعلیم دیتا بھی ہے۔ افضل کا لفظ آیا، افضلکم افضلکم، تم میں سب سے افضل، کہیں آیا خیرکم، تم میں سب سے اچھا۔ انسان وہ ہے جو قرآن کی تعلیم خود بھی حاصل کرے اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو، مگر پھر بھی 8-10 ہزار کی آبادی میں کسی کو کہہ دینا یہ افضل ہے، چھوٹی بات ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں اور قیامت تک کتنے پیدا ہوں گے؟ ساری کائنات میں سارے لوگوں سے سب سے افضل انسان کتنے ہیں؟ 1,24,013۔ نیا عدد تو نہیں ہو گیا؟ ساری دنیا میں سب سے افضل انسان کتنے ہیں؟ 1,24,013۔ یہ ساری دنیا میں سب سے، 14 معصومین میں سے 13، ایک ہمارے نبی تو نبیوں میں ہی آ گئے، یہ سب سے افضل انسان ہے۔ ان نبیوں اور آئمہ میں بھی جو افضل ہیں وہ ہیں 326۔ اب جب 13 وہاں بڑھا دیے تو یہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ 300
میرا سوال یہ تو نہیں رسول کتنے ہیں، میرا سوال تو یہ ہے ان نبیوں رسولوں آئمہ میں بھی افضل کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 326 ہیں۔ تو چلیے اب یہ آئمہ ہمارے یہ بھی افضل ہیں کائنات میں۔ نبی ہیں 1,24,000، ان میں رسول ہیں 313 رسولوں میں ہیں 5 بڑے رسول۔ تو ساری کائنات میں ان 5 بڑے رسولوں میں ہیں جناب موسیٰ۔ ہاں کوئی معمولی نبی نہیں ہے، اتنے بڑے نبی ہیں۔ اور اللہ سے سوال کر رہے ہیں میرے معبود اپنا عدل دکھا، مجھے اپنی آنکھوں سے اپنا عدل دکھا۔ اللہ نے لوکیشن بتا دی، موسیٰ وہاں پہنچ جاؤ، عدل دیکھ لو گے، بھگتے گا ضرور مگر تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ عدل دیکھ لو گے، لوکیشن پہ چلے جاؤ۔ موسیٰ آگے جناب موسیٰ بیٹھ گئے، ایک کنواں تھا، بیٹھ کے منظر دیکھنے لگے۔ ایک جوان آیا، اس نے پانی پیا، اس کے کمر کے پیچھے کیسا تھیلی 1 پیسوں کی لٹکی ہوئی تھی، اس میں سے کچھ پیسے گر گئے، کچھ کیا سارے گر گئے۔ وہ جوان پانی پی کے چلا گیا، جناب موسیٰ بیٹھ کر دیکھتے رہے۔ اللہ نے کہا دیکھنا ہے، آپ دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بچہ آیا، اس نے وہ سارے پیسے اٹھائے، وہ چل دیا۔ بچہ لے کے چلا گیا، جناب موسیٰ کو روکنا نہیں ہے، دیکھنا ہے۔ اس کے بعد ایک بوڑھا آیا، وہ بوڑھا تھا نابینا، بوڑھا پانی پی رہا تھا، اتنے میں ہی وہ جوان واپس پلٹ کے آ گیا۔ اس نے اس بوڑھے سے کہا، جوان نے، کیا تم نے میرے پیسوں کی تھیلی دیکھی ہے؟ تو بوڑھے نے کہا، کیا تم اندھے ہو؟ بھئی ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے، کہ تمہیں بھی نظر نہیں آتا؟ کیا تم اندھے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں میں تو اندھا نہیں ہوں۔ تو بوڑھا کہنے لگا میں نابینا ہوں، میں اندھا ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ جوان کہنے لگا تمہارے علاوہ یہاں کوئی آیا نہیں، ابھی اتنی مجھے تاخیر نہیں ہوئی کہ یہاں سے 2-4 لوگ آ کے چلے گئے ہوں، تم نے ہی اٹھا کے کہیں نہ کہیں چھپائی ہے۔ موسیٰ دیکھ رہے ہیں، جب بڑھ گئی بات، وہ اصرار کرنے لگے اور وہ اعتراف نہیں کرتا بوڑھا، تو جناب موسیٰ نے دیکھا اس جوان نے اس بوڑھے کو قتل کر ڈالا۔ سوال کیا کیا تھا؟ میرے اللہ اپنا عدل دکھا۔ آ گئے کوہ طور پہ واپس، میرے معبود میں نے تو سوال کیا تھا عدل دکھا۔ اب وہ نبی ہیں، وہ نہیں کہہ سکتے، مولوی کہہ سکتا ہے۔ عدل دکھا، دیکھ کر کیا آ رہے ہیں؟ عدل کی بجائے ظلم لگ رہا ہے نا۔ تو اللہ نے جو جناب موسیٰ سے کہا، میں نے اس لیے آپ کو روکا تھا، ہم کیا، ہماری حیثیت کیا ہے؟ جناب موسیٰ 1,24,000 نبیوں میں 313 رسول، 313 رسولوں میں 5 بڑے رسول، 5 بڑے رسولوں میں ہیں جناب موسیٰ۔ اتنا بڑا پیغمبر، اتنا بڑا رسول، اتنا بڑا نبی، صاحب شریعت نبی، صاحب کتاب نبی، عالم علم لدنی کا مالک ہے جناب موسیٰ۔ اور اللہ کہنے لگا موسیٰ تمہیں اس کی خبر ہے جو تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہمیں بھی پتا چلے، ہم بھی تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اس نے کیسے بھرا۔ اللہ نے کیا جملہ کہا؟ موسیٰ تمہیں اس کی خبر ہے جو تم نے دیکھا ہے، تمہیں وہ خبر نہیں ہے جو ہوا ہے۔ تو جب موسیٰ جیسے انسان کو نہیں پتا کہ ہوا کیا ہے، تو مجھ جیسے گناہگار کو پتا چل جائے گا اس انسان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا، کہ مولانا اس نے نہیں بھرا، یہ بھر کے نہیں مرا۔ موسیٰ جو تم نے دیکھا تمہیں اس کی خبر ہے، جو ہوا ہے تمہیں اس کی خبر نہیں ہے۔ میرا اللہ ہوا کیا ہے؟ کہ ہوا یہ ہے کہ وہ جو بچہ آیا تھا اور اس بچے نے اس جوان کے جو پیسے اٹھائے ہیں، وہ دولت اس بچے کے باپ کی تھی، جو اس جوان نے جب وہ زندہ تھا تو اس سے چھین لی تھی۔ دولت کس کی تھی؟ اس بچے کے باپ کی تھی۔ ہم نے مال وارث تک پہنچا دیا، ہم نے مال وارث تک پہنچا۔ ایسا واقعہ کربلا میں بھی ہوا، دیکھا کچھ ہے، ہوا کچھ ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ عربوں کا قانون یہ تھا کہ کسی نہ کسی بڑے بہادر شہرت یافتہ انسان کو لے کر آ جاتے تھے تاکہ اس سے لوگ ڈریں۔ ڈر کی لڑائی، جیسے خیبر میں
مرحب بیٹھا ہوا تھا. علماء کہتے ہیں لڑنے نہیں آیا یہ, کوئی بیٹھا تھا اوپر, وہ بس کہہ دیتا تھا مسلمانوں سے مرحب آ گیا, تو بس آواز نکلتی تھی آ گیا, وہ گئے. ہاں, جھنڈا لے کے آتے تھے, ڈنڈا لے کے, شاعروں کی زبان ہے, میری زبان تو ہے نہیں, کہ جھنڈا لے کے آتے تھے اور ڈنڈا لے کے جاتے تھے, کہاں پٹکا گر جاتا تھا پتہ نہیں. تو وہ کہہ دیتا تھا مرحب آ گیا. تو ڈر سے بھی لڑائیاں ہوا کرتی تھی, ڈر سے, خوف سے. کربلا میں جو شہرت یافتہ بہادر آیا اس کا نام ہے مارب, جو یزیدی لشکر میں ہے, اور وہ للکار رہا تھا. جب حضرت عباس آئے ہیں میدان میں تو باقاعدہ ایک دفاع کیا, دفاعی جنگ جو ہوئی ہے, تو اس میں نہ جانے کتنوں کو مار ڈالا. تو مارب کہنے لگا کہ بے وقوف ہے تو, پسر ساز سے کہنے لگا بے وقوف ہے تو, اپنے جوانوں کو کٹوا رہا ہے, 2-4 جوان ایک ساتھ اس کے مقابلے پہ بھیج. تو اس نے کہا کہ مارب اٹھ اور تو جا اس کے مقابلے پر. تو مارب کو بھیجا ہے. یہ جو بھگدڑ مچی ہے نا میدان کربلا میں, پھر جب مارب ہی مارا گیا تو پھر کون مقابلہ کرے گا, تو جا. اب جو مارب آیا تو تاریخ کہتی ہے کہ مولا نے, غازی عباس نے جو حملہ کیا, جیسا کیا, وہ سنانا مقصد نہیں ہے. آپ نے حملہ کیا, اس کا نیزہ مولا کے ہاتھوں میں آیا, وہ زمین پر منہ کے بل گرا, تو مولا اس کے گھوڑے پر سوار ہوئے اور سوار ہو کے خیمے میں آ گئے. تو شبر نے اس منظر کو دیکھا, پریشان ہوا کہ اہل بیت کی فرد کسی کا مال چھین کر نہیں لے کر جاتی ہے. جیسے اس نے کہا یہ کیا ہوا کہ عباس اس کا گھوڑا چھین کے لے گئے, پسر سعد نے کہا خاموش ہو جا, یہ اس کا گھوڑا نہیں تھا, اس نے امام حسن کا گھوڑا چرایا تھا, وارث واپس لے کے چلا, وارث واپس لے کر چلا گیا, جس کی سواری تھی وہ لے گیا. موسیٰ وہ مال اس جوان کا نہیں تھا, اس بچے کے باپ کا تھا, ہم نے وارث تک پہنچا دیا. میرے پروردگار, اس جوان نے جو اس بوڑھے کو مار ڈالا, تو اللہ نے کہا موسیٰ اس بوڑھے نے اس جوان کے باپ کا جوانی میں قتل کیا تھا, بیٹوں کے ہاتھوں سے ہم نے قصاص دلوا دیا. موسیٰ تم وہ دیکھ کر آئے ہو جو آنکھوں نے دکھایا ہے, یہ ہمارا عدل ہے, ہوا کیا ہے تمہیں نہیں خبر ہے. تو اللہ جلدی نہیں کرتا کہ حکومت سے نکل کر کہاں جاؤ گے. 3 گناہ ایسے ہیں کہ جس کا عذاب اسی دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھو گے, ولو ہم پر ظاہر ہو یا ظاہر نہ ہو, خدا جانتا ہے کہ اس نے کس کیفیت میں تمہیں لا کے کھڑا کر دیا ہے. ہر انسان خود اپنے حالات سے واقف ہے. والدین کی اطاعت نہ کرنے والا اسی دنیا میں بھرے گا, لوگوں پر ظلم کرنے والا فرعون کی تاریخ گواہ ہے, صدام کی تاریخ گواہ ہے, نمرود کی تاریخ گواہ ہے. یہ تو اللہ نے یہ ظالم تو دکھا دیے نا, لوگوں پر ظلم کرنے والا, احسان فراموش انسان اسی دنیا میں جائے گا. یہ بعض لفظ آئے قطیعت الرحم, کہ قطع رحم نہ کرو ورنہ اسی دنیا میں بھر کر جانا پڑے گا. بس میرے عزیزو, ختم کر رہا ہوں بات. ایک ماں کے سال ثواب کی مجلس ہے, اور روایات کہتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ مر جانے کے بعد آپ ماں سے یا باپ سے اپنے رشتے کو اس طرح سے نہیں جوڑ سکتے کہ وہ آپ سے خوش نہ ہو سکیں. روایت کہتی ہے مر جانے کے بعد بھی جیسے زندگی میں دیکھتے ہیں ویسے ہی ماں باپ کو خبر وہاں بھی پہنچ جاتی ہے. تم اصال ثواب کرتے ہو, اگر وہ خوش ہو گئے اور تمہارا نام عاق الوالدین میں تھا تو ہو سکتا ہے کہ مطیع والدین میں تمہارا نام آ جائے ماں باپ کی خوشی کے سبب. اتنا اصال ثواب کرو کہ انہیں آخرت میں تم سے خوشی ہو جائے. مگر ماں جیسی عظیم نعمت دوبارہ ملنے والی نہیں ہے. اور یہاں بھی رسول اللہ نے جو ایک ماں کے حوالے سے حدیث آئی ہے وہ بھی سوچنے والی ہے. آگے کسی نے کہا اے اللہ کے نبی بتائیے کہ میں بخشا جاؤں کیا کروں. کہنے لگے کہ اپنی ماں کی خدمت کرو. کہ ماں تو مر گئی. فرمایا باپ کی خدمت کرو. کہنے لگا باپ بھی نہیں رہا. تو آپ نے فرمایا خالہ کی خدمت کرو, خالہ کی خدمت. جب چلا گیا تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی خالہ کی خدمت,
فرمایا اس لیے کہ خالہ کو ماں سے نسبت زیادہ ہے. کچھ سمجھے؟ اس کا مطلب جس شے کو ماں سے نسبت ہو اس شے کی فضیلت رسول بیان کر رہا ہے. یعنی جو چیزیں ماں سے جڑی ہوئی ہوں ان سے بھی جا کے لگ جاؤ تو ہو سکتا ہے کہ ماں تم سے راضی ہو جائے. کس کیفیت میں تمہیں اٹھایا ہے، کس مصیبت سے تمہیں اٹھایا ہے، کیا تم بدل دے سکتے ہو؟ ماں کا کائنات میں کوئی بدل نہیں مل سکتا ہے. اب روایات تو بہت کچھ کہتی ہیں ماں کے بارے میں، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اتنی تاکید باپ کی خدمت کے لیے نہیں کی رسول اللہ نے جتنی ماں کی خدمت کے لیے کی. مگر موت برحق ہے، جانا سبھی کو ہے. آج بھی ان کی ماں ان کے درمیان سے رخصت ہو گئی. واقعاً کوہ علم ہے، اور اس غم کو وہی جان سکتا ہے کہ جس کی ماں مر جائے. یہ وہ غم ہے کہ جس پر معصوم آئمہ بھی دہاڑے مار کر رویا کرتے تھے. امام حسن ماتم کر کے اپنی ماں کو یاد کر کے رویا کرتے. یہ وہ صدمہ ہے کہ جس کو یاد کر کر کے مولا کائنات جنت البقیع میں بیٹھ کے رویا کرتے. اے رسول کی بیٹی، علی مدد نہ کر سکا. اے حسنین کی ماں، علی بچا نہ سکا. بڑا رویا کرتا تھا میرا مولا فاطمہ کے ظلم. کیا ظلم ڈھایا ہے امت نے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امت معاون و مددگار بن جاتی. اے رسول کی بیٹی، گھبرانا نہیں. بابا نہ رہے تو کیا ہوا، ہم تو آپ کے بابا کے ساتھی ہیں، ہم آپ کے ساتھ. مگر یہ تاریخ کیا لکھتی ہے کہ ابھی تیسرا یا چوتھا ہی دن تھا کہ مسلمان جلتی ہوئی مشالیں لے کر آ گئے سیدہ کے گھر پر. یہ پرسے کے لیے آنا چاہیے تھا، یہ رسول کی بیٹی کو ستانے کے لیے آ گئے. اور بس اتنا نہیں عزیزو، کتابیں یہاں تک کہتی ہیں کہ صرف جلتی ہوئی مشالیں نہیں بلکہ سیدہ کی دہلیز میں آگ لگا دی گئی. دروازہ جلا دیا گیا. دروازہ جل گیا، جانے کا راستہ مل گیا تو ادب سے چلے جاتے، علی سے باتیں کرتے، علی کو لے آتے دربار. بیعت کے سبب یہ لوگ اندر جانا چاہتے تھے، مگر روایت یہ کہتی ہے ادب و احترام سے نہیں گئے. وہ دروازہ کہ جس پر قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا نبی، وہ دروازہ کہ جس پہ آیت تطہیر نازل ہوئی، وہ دروازہ کہ جس پہ آگے رسول سلام کیا کرتے تھے، اس دروازے کا احترام نہ کیا گیا. راوی کہتا جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے پہلو پر گرا دیا گیا. پہلو پر گرا دیا گیا. میرا پڑھنا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے. راوی کہتا ہے جلتے ہوئے دروازے کے گرنے کے سبب فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں. میں پھر کہوں گا یہ جملہ، میرا پڑھ کے گزر جانا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے. مگر جس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں اس کا مرنا آسان ہے، زندہ رہنا بڑا مشکل. زندہ رہنا بڑا مشکل ہے. اور کس عالم میں ٹوٹی ہیں پسلیاں؟ علماء طب سے سوال کرنا، طب کی کتابیں پڑھنا، سانس لینے کا نظام پڑھنا. آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم جو سانس لیتے ہیں صرف پھیپھڑوں سے نہیں لیتے. پھیپھڑوں کے نیچے ہمارے بدن میں ایک عضو ہے جو معاون و مددگار ہوتا ہے پھیپھڑوں کے لیے، جو پھیپھڑوں کو بار بار اٹھاتا ہے تاکہ ہم سانس لے سکیں. یہ علماء طب کہتے ہیں. یہ نظام میں نے آپ کو کیوں بتایا؟ پھر یہی علماء طب کہتے ہیں لیکن اگر کسی ماں کے شکم میں ننھی سی جان شکم کو آ کے گہوارہ بنا لے تو کہتے ہیں وہ پھیپھڑوں کے نیچے جو عضو ہوتا ہے وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے. اب وہ معاون و مددگار نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ کہیں بچے کو اذیت نہ ہو. پوچھو گے نہیں ماں اب سانس کیسے لیتی ہے تو کہتے ہیں اس عضو کے بدلے ماں کی پسلیاں ماں کے لیے معاون
معاون ہوتی ہیں کہ ماں سانس لے سکے۔ اب سوال کرو اے علماء طب، اگر ایسے عالم میں ماں کی پسلیاں ٹوٹ جائیں تو ماں زندہ کیسے رہے گی؟ کہتے مر جانا آسان ہے، زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ رونے کا سبب تو یہی ہے، فاطمہ کا یہی عالم تھا۔ جب مسلمانوں نے پسلیاں توڑ دی، فاطمہ سانس لیتی تھی تو ازیا بدن سے سانس جاتا تھا تو رسول کی بیٹی سے جیا نہیں جاتا۔ پسلیاں مدد کرتی تھیں مگر ہائے ٹوٹی ہوئی پسلیاں، اب جیا نہیں جاتا۔ روایت کہتی ہے 75 دن یا 95 دن یا 90 دن بی بی زندہ رہیں، زیادہ بیوی سے زندہ نہ رہا گیا۔ کیسے بی بی وہ زندہ رہتی کہ جس سے سانس نہ لیا جاتا ہو؟ تڑپتی تھیں۔ ابو رافع صحابی ہیں رسول اللہ کے، ان کی زوجہ ہمیشہ بنت رسول کی خدمت میں رہا کرتی تھیں ابو رافع۔ کچھ روایتیں ابو رافع کی زوجہ سے آئی ہیں، کچھ روایتیں جناب اسما سے آئی ہیں۔ ابو رافع کی زوجہ کہتی ہیں ایک دن میں نے رسول کی بیٹی کو اتنا پریشان دیکھا، اتنا بے چین دیکھا کہ کبھی مجھے بلا کے کہتی تھیں کہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ تو میں بٹھا دیا کرتی تھی، پھر تھوڑی دیر گزرتی تھی تو کہتی تھی مجھے لٹا دے، میں لٹا دیا کرتی تھی۔ کہتی اتنی بے چین تھی رسول کی بیٹی، یا مجھ سے کہا اے زوجہ ابو رافع ابو الحسن کو بلاؤ، ابو الحسن کو بلاؤ۔ کہتی میں باہر گئی، میں ابو الحسن کو بلا کے لائیں، علی آئے، قریب آ کر بیوی کے بیٹھ گئے تو اپنا سر فاطمہ نے بلا تشبیہ مولائے کائنات کے زانوں پر رکھ لیا۔ وصیتیں کرنا شروع کی، یا علی مجھے رات کی تاریخی میں کفن دینا، اے علی مجھے رات کی تاریخی میں غسل دینا، اے علی مجھے رات ہی میں دفن کر دینا، اے علی میرے جنازے میں سب کو شریک نہ کرنا، نام لیے بی بی نے انہیں میرے جنازے میں نہ آنے دینا۔ اسما کہتی ہیں یہی آخری دن تھا جب علی سے وصیتیں کر رہی تھیں کہ رسول کی بیٹی نے مجھ سے کہا اے اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں، دیکھتی رہنا، سنتی رہنا، تسبیح و تحلیل کی آوازیں کانوں سے ٹکراتی رہیں تو سمجھنا کہ فاطمہ دنیا میں ہے۔ تسبیح و تحلیل کی آوازیں بند ہو جائیں تو اسما حجرے میں اندر آ جانا، فاطمہ پھر دنیا میں نہ رہے گی۔ اسما کہتی کہہ تو دیا فاطمہ نے مگر دل بڑا بے چین تھا، کان حجرے کی طرف تھے، تسبیح و تحلیل کی آوازیں تھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر آوازیں آ رہی تھی۔ اسما کہتی ہیں اس وقت تو سکون تھا مگر ایک لمحہ ایسا آیا جب آوازیں آنا بند ہو گئی، حجرے کا دروازہ بند تھا۔ اسما کہتی بے چین ہوئی، حجرے کے قریب پہنچی تو آواز دی جا کے بنت رسول، حجرے سے کوئی آواز نہ آئی۔ اے حسنین کی اماں، حجرے سے کوئی آواز نہ آئی۔ اسما کہتی حجرے کا دروازہ کھولا، عبادت کا مصلی، فاطمہ کا جنازہ، فاطمہ کا جنازہ، فاطمہ دنیا میں نہ رہی۔ اے مدینے والو بابا کو رونے والی مر گئی، اے مدینے والو اب تمہیں اذیت نہ ہوگی، فاطمہ دنیا میں نہ رہی، بس ختم ہو رہی ہے مجلس۔ کتنا گریہ کر سکتے ہیں آپ، کتنا رو سکتے ہیں آپ؟ زمانے کا امام آج بھی پردہ غیب میں ان مصیبتوں کو یاد کر کے روتا ہے، آئے گا تو اپنے جدہ کی مظلومیت کا قصاص لے گا، کس قدر امت نے ستایا۔ علی نے غسل و کفن وصیت کے مطابق رات کی تاریخی میں دیا۔ سلمان کہتے میں نے کبھی علی کو اس قدر روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا اس موقع پر روتے ہوئے دیکھا۔ مسجد نبوی ہے، اسی کے قریب میں سیدہ کا گھر ہے، علی غسل و کفن دے رہے تھے، سلمان مسجد نبوی کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ سلمان کہتے ہیں علی پر حملے ہوئے تو زخم بھی بدن پر آئے،
علی کراہتے تھے زخموں کی وجہ سے، مگر میں نے علی کو کبھی یوں چیخ مار کے روتے ہوئے کبھی نہ سنا۔ سلمان کہتے ہیں آج میرے کانوں میں علی کے چیخنے کی آواز آئی، علی کے چیخنے کی آواز آئی۔ تاریخ نے مرتب کی ہے فہرست ان جنازوں کی اسلام کے اندر کہ جن جنازوں پہ غسل دینے والے چیخ مار مار کے روئے ہیں، انہی جنازوں میں ایک سیدہ کا جنازہ ہے۔ ختم ہو رہی ہے مجلس، اس سیدہ کا جنازہ ہے۔ روایت کہتی ہے سکینہ کے جنازے پر بھی معصوم چیخ مار کے رویا تھا، چوتھے امام کے جنازے پہ بھی معصوم چیخ مار کے رویا تھا۔ سبب کیا تھا کہ زخم دیکھے نہ گئے۔ سلمان کہتے ہیں جب علی آئے میں نے پوچھا یا علی اس قدر چیخ مار کے رونے کا سبب کیا تھا؟ تو فرمایا سلمان رسول کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، کبھی علی سے فاطمہ نے نہ بتایا۔ ہو گیا غسل و کفن، جنازہ صحن خانہ میں آیا، بس آخری روایت ہے، جنازہ صحن خانہ میں آیا، بچے آئے، ام کلثوم روئی، امام حسن سینے سے لپٹ کے رو رہے تھے۔ ماں کا جنازہ ہو اور بچے نہ روئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخری دیدار تھا۔ بعض علماء کہتے ہیں فاطمہ کے 2 بچے ایسے تھے جو جنازے کے قریب نہ آئے۔ ایک بچے کا بڑا تذکرہ ہوا امام حسین، جو ماں کی لاش کے قریب نہ پہنچے۔ علماء کہتے ہیں دوسری تھی فاطمہ کی بیٹی زینب کبریٰ۔ کتنی محبت تھی بھائی سے زینب کو، جہاں حسین رک جائے وہاں زینب رک جاتی تھی، جہاں حسین چلے وہاں زینب چلتی تھی۔ کتنا مشکل ہوا ہوگا زینب کے لیے اس وقت جب حسین کا جنازہ کربلا میں چھوڑ کے گئی، زینب تنہا جا رہی ہے حسین۔ بڑی محبت کرتی تھی زینب۔ علی نے عقد کے دوران کہا تھا عبداللہ زینب کو نہ روکنا جب اپنے بھائی حسین کے ساتھ جائے۔ کہنے لگے علی عبداللہ دنیا میں بہن بھائیوں کا رشتہ بہت ہے، مگر جتنی محبت زینب اپنے بھائی حسین سے کرتی ہے اتنی محبت کوئی بہن کائنات میں اپنے بھائی سے نہیں کرتی۔ علماء کہتے ہیں نہ حسین آگے بڑھے، زینب حسین کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ علی نے کہا حسین ماں کا دیدار نہ کرو گے؟ فرمایا بابا کیسے ممکن ہے، جب تک ماں خود نہ بلائے حسین نہ جائے گا۔ کیا ناز تھا حسین کا، کیا ناز تھا حسین کا۔ شاید میرے مولا نے کہا حسین ماں کا جنازہ ہے، فوراً دلیل دی بابا جب مریم گئی تھی اس دنیا سے عیسیٰ کو سینے سے لگایا تھا، اس وقت تک حسین نہ جائے گا جب تک میری ماں مجھے سینے سے نہ لگائے۔ روایت کہتی بندے کفن ٹوٹ گئے، فاطمہ نے آواز دیا میرے لال حسین، ادھر سے حسین دوڑے، پیچھے سے زینب دوڑی، ماں کے لاشے سے لپٹ گئے۔ اماں خدا حافظ، اماں کربلا میں آ جانا، اماں حسین کا ساتھ نہ